جب بھی بولا ماں پہ بولا، جب بھی پڑھا باپ ماں پہ پڑھا، کبھی باپ کی عظمت پہ بات کرنے کی جرت نہیں ہوئی۔ جو بھی آیا کہہ کے گیا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، حضور کا فرمان ہے، صرف ماں پہ بات کرتے رہ گئے۔ کاش کبھی باپ پہ بھی بات کی ہوتی، کبھی اس کی بھی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا ہوتا۔ ہماری اس لاپرواہی کا نتیجہ یہ ہوا کہ بیٹوں نے ماؤں کو سر کا تاج بنا لیا، باپ کو گھر کے دروازے کا چوکیدار بنا دیا۔ باپ کو وہ احترام کی نظر سے بیٹے نہیں دیکھتے جس عزت سے ماں کو دیکھا کرتے ہیں۔ ایک بات نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں پیارے، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، آقا فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ مجھے بتا تو سکی ماں ہمارے لیے اتنی محترم ہے، لیکن آج حیرت ہوتی ہے، ہم جوان جب سے ہوئے ہیں نا، ہمارے لہجے بڑے سخت ہو گئے، ہمارے جملے بڑے تیکھے ہو گئے۔ ہم جب ماں باپ سے بات کرتے ہیں نا تو پھر اولاد بن کے نہیں بلکہ ماں باپ بن کے بات کرتے ہیں، کیونکہ اب ہم جوان ہو گئے۔ ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں خدا را، بیٹی ہو یا بیٹا، جب تک آخری سانس چلے کبھی ماں باپ سے اونچے لہجے میں بات نہ کرنا، کبھی ان سے آنکھیں نکال کے بات نہ کرنا، اس لیے کہ ان کا خاص کردار ہے ہماری جوانی کو سنوارنے میں، ہمیں طاقتور بنانے میں باپ کا بڑا اہم رول ہے۔ ہماری بھی ممبر سے تھوڑی غفلت رہی، ہم نے بھی جب بھی لکھا ماں کے لیے لکھا، جب بھی بولا ماں پہ بولا، جب بھی پڑھا باپ ماں پہ پڑھا، کبھی باپ کی عظمت پہ بات کرنے کی جرت نہیں ہوئی۔ جو بھی آیا کہہ کے گیا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، حضور کا فرمان ہے، صرف ماں پہ بات کرتے رہ گئے۔ کاش کبھی باپ پہ بھی بات کی ہوتی، کبھی اس کی بھی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا ہوتا۔ ہماری اس لاپرواہی کا نتیجہ یہ ہوا کہ بیٹوں نے ماؤں کو سر کا تاج بنا لیا، باپ کو گھر کے دروازے کا چوکیدار بنا دیا۔ باپ کو وہ احترام کی نظر سے بیٹے نہیں دیکھتے جس عزت سے ماں کو دیکھا کرتے ہیں۔ ایک بات نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں پیارے، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، آقا فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ مجھے بتا تو سکی ماں ہمارے لیے اتنی محترم ہے کہ اس کے قدموں کے نیچے جنت رکھی گئی ہے، مگر تو جانتا ہے یہ بھی آقا نے کہا ہے جب کوئی عورت اپنے شوہر کے کپڑوں کا ایک دھبا مسکرا کے صاف کرتی ہے، اللہ ایک دھبا صاف کرنے کے بدلے میں اسے 70 نیکی۔ مجھے بتا تو سکی جس کے جوتا صاف کرنے میں جس ماں کو خدا 70 نیکیاں دیتا ہے، ارے سوچ اگر ماں کا یہ مقام ہے تو پھر انگلی پکڑنے والے باپ کا مقام کیا رہا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ سبحان اللہ، بہت خوب حضرت۔ ماں ماں ہے مگر باپ بھی کوئی کم نہیں، بے شک بے شک، باپ بھی کوئی کم نہیں، اندازہ لگا لو۔ فرمایا جو یہ دیکھنا چاہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہے کہ ناراض، فرمایا صبح اٹھ کے باپ کا چہرہ دیکھو، اگر باپ راضی ہے تو پھر خدا پاک بھی راضی ہے۔ بے شک، واہ سبحان اللہ، بے شک۔ حضور نے رب کی رضا کی پہچان یہ نہیں بتایا ماتھے پہ نشان ہے تو رب راضی ہے، یہ نہیں بتایا پگڑی میں ہے تو رب راضی ہے، یہ نہیں کہا کہ جبے میں ہے تو رب راضی ہے، بلکہ فرمایا سنو جس سے باپ راضی ہے اس سے خدا پاک راضی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ باپ جانتے ہیں باپ کیا ہوتا ہے؟ سمجھنے کی کوشش کریں۔ کئی بار نا ہمارے نوجوان اور بچے کہہ دیتے نہیں 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 میری ماں زیادہ پیار کرتی ہے، ابا پیار نہیں کرتے۔ کہا کیوں؟ کا اسکول نہیں گیا، ابا نے 3 تھپڑ مار کے اسکول بھیجا۔ بے شک بے شک، یہی بات۔ اور میری امی روتی رہ گئی نہ لے کے جاؤ لال کو، لیکن ابا بڑا جلاد ہے، پکڑ کے لے گیا۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا، ماں جب بچے کو اٹھاتی ہے تو کمر پہ رکھتی ہے بے شک، یہاں، لیکن باپ جب اٹھاتا ہے نا تو پھر کندھے پہ رکھتا ہے۔ بے شک، واہ سبحان اللہ، بے شک۔ وہ کسی سے پوچھا تھا کسی نے کہ اس اٹھانے میں فرق کیا ہے، ماں کمر تک کیوں باپ کندھے تک کیوں اٹھاتا ہے؟ تو بڑی پیاری بات جس نے بھی کہی، بہت پیاری کہی تھی، اس نے کہا ماں اس لیے گود تک اٹھاتی ہے تاکہ وہ یہ چاہتی ہے کہ میرا لال وہاں تک دیکھے جہاں تک میں دیکھ رہی ہوں، اور باپ اس لیے کندھے پہ بٹھاتا ہے، اس کی سوچ یہ ہوتی ہے جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں مجھ سے بھی آگے تک میرے بیٹے کو نظر آنا بے شک، واہ سبحان اللہ، بے شک، واہ۔ جس کے تھپڑ کو تم زیادتی اور ظلم اور غصہ سمجھتے ہو، یقیناً یہ تھپڑ بڑے بڑے مستقبل کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اگر یہ تھپڑ بچپن میں مارنے والے ہوں تو بندہ خوش نصیب ہوتا ہے، اگر یہ ڈانٹ اور یہ تھپڑ نصیب نہ ہو تو بندہ کم نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے
کہ جب بچوں کے سر پہ باپ ہوتا ہے نا تو ہر بلندی ان کی مٹھی میں ہوتی ہے، بے شک واہ سبحان اللہ. اور اگر باپ نہ ہو تو پھر خوشیاں روٹ جاتی ہیں، خوشیاں روٹ جاتی ہیں. تم نہیں جانتے ہو، یہ عمریں فیصلہ نہیں کرتی کہ بڑا کون ہے، یہ حالات فیصلہ کرتے ہیں کہ بڑا کون ہے. لوگ بالوں کی سفیدی دیکھ کے کہتے ہیں یہ بڑا ہے، عمر کا اندازہ لگا کے کہتے ہیں یہ بڑا ہے، مگر میں کہتا ہوں پیارے، بالوں کی سفیدی والا بڑا نہیں ہوتا ہے، 60 سال والا بڑا نہیں ہوتا ہے. بڑا وہ 8 سال کا بچہ بھی ہوتا ہے جس کے سر پہ باپ کا سایہ نہیں ہوتا. 8 سال کی عمر میں ہوٹل میں آ کے برتن دھویا کرتا ہے. اس سے جا کر کے پوچھو تو سکی کیا تجھے پڑھنا پسند نہیں تھا یا تجھے قلم سے پیار نہیں تھا؟ وہ بھی جواب دے دیتا ہے میں بھی چاہتا تھا میرے بھی جیب پہ قلم لگے ہوں، میرے بھی کندھے پہ اسٹار لگے ہوں، لیکن مشیت کو کچھ اور ہی پسند تھا. جیسی 8ویں سال میں قدم رکھا ہے، گھر کے دروازے پہ لوگوں کی بھیڑ نے بتایا آج تیرے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہے. تمہیں کیا بتاؤں، جس دن باپ کفن میں لپٹ کے گیا تھا اسی دن سے حسرتیں کفن کے ساتھ چلی گئی ہیں، اسی دن سے خوشیاں روٹ گئی ہیں. ماں نے بستہ لے کے کہا تھا لخت جگر اب پڑھنے کا وقت جا چکا ہے، اب تجھے بہن کے لیے کمانا پڑے گا، گھر کی دواؤں کا خرچہ اٹھانا پڑے گا. لوگ سمجھتے ہیں سفید بالوں والا بڑا ہوتا ہے، مگر میں کہتا ہوں وہ 10 سال کا بچہ بھی بڑا ہے جو ہوٹل میں کام کر کے ماں کا علاج کرا رہا ہے. وہ بچہ بھی بڑا ہے جو 9 سال کی عمر میں ہوٹلوں میں برتن اٹھا کر کے بہنوں کی تعلیم کا انتظام کر رہا ہے. خدا کے واسطے اللہ سے سجدے کر کے باپ کی لمبی عمر کی بھیک مانگا کرو، اس لیے کہ جن کے سر پہ باپ کے سائے ہوتے ہیں کائنات مٹھی میں ہوتی ہے. جن کے سر پہ باپ نہیں ہوتا وہ بڑے اکیلے ہو جاتے ہیں. باپ نہیں ہوتا بلکہ خدا کی رحمت کا چلتا سایہ ہوتا ہے، خدا کی رحمتوں کی بولتی تصویر ہوتا ہے. وہ بچے جو باپ کے سائے میں پلتے ہیں خدا کی قسم یا تو وہ دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں یا آخرت میں بے کامیاب. شک سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر. سبحان اللہ، بہت خوب ماشاءاللہ حضرت. چلو آگے. باپ کی عزت کرنا، باپ کی قدر کرنا. وہ لڑ نہیں رہا، وہ تمہیں پیار سے چوم نہیں رہنا. باپ باپ ہوتا ہے، اس کا اپنا ایٹیٹیوڈ ہے، اس کا اپنا ایک معیار ہے، اس کا اپنا ایک گھمنڈ ہے کہ وہ باپ ہے. اس کے علاوہ خدا کی قسم باپ اتنا غیرت والا ہوتا ہے، مر جاتا ہے اولاد کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے، غریبوں کے امیر نہیں پھیلاتا ہے. یہ باپ ہوتا ہے. اور کبھی تم سوچو، کبھی تم نے کہا ابا جی مجھے جوتا ایپل کا چاہیے. اس کی حیثیت نہیں تھی، اس نے اوور ٹائم ڈیوٹی کی، 7 گھنٹے کے بجائے 12 گھنٹے میں اپنی فیکٹری سے نکلا. کیوں؟ تاکہ بیٹوں کے خواب پورے کر سکے، بیٹوں کی خواہشیں پوری کر سکے. وہ ہماری حسرتیں پوری کرتے کرتے بوڑھا ہو گیا، اور آج اولاد اس باپ کو 2 وقت کی دوا دلاتے ہوئے کنوناتی ہے. آج بیٹوں کو 2 سپٹرائن کی گولیاں، 2 پیراسیٹامول، یہ اولاد پہ بھاری پڑتی ہیں. نوجوانوں امیر ہونے کا سیدھا علاج ہے، کوئی تمہیں 3 تعویذ دے گا، کوئی 5 دے گا. ایک نسخہ میں بتا رہا ہوں، اگر چاہتے ہو امیر بنو تو اپنی کمائی ماں باپ پہ خرچ کیا کرو. بے شک بے شک تم ایک ماں باپ پہ خرچ کرو گے اللہ تمہاری 7 نسلوں کے رزق کا انتظام. بے شک سبحان اللہ. بے شک باپ کیا ہوتا ہے جانتے ہو؟ بتاؤں تمہیں باپ کیا ہوتا ہے. خدا کرے یہ بات آپ کے دل میں اتر جائے. باپ وہاں تک دیکھ لیتا جہاں تک کوئی نہیں دیکھتا. بے شک بے شک وہاں تک باپ دیکھ لیتا جہاں تک کوئی نہیں دیکھتا. ملفوظات شریف کے اندر سرکار اعلیٰ حضرت نے ایک واقعہ تحریر فرمایا کہ باپ بیٹے تجارت کے لیے جا رہے تھے. جاتے جاتے راستے میں باپ کی طبیعت خراب ہو گئی، بیمار ہوا. سفر پیدل کے تھے، منزل دور تھی اور کافی لمبا سفر ہو چکا تھا. راستے ہی میں انتقال ہوا، قافلے والوں نے وہیں دفن کر دیا. بیٹا بھی قافلے کے ساتھ آگے چلا گیا. کچھ دن کے بعد واپس پلٹا، اسی راستے سے آ رہا تھا جہاں باپ کو دفن کیا تھا. لیکن اتفاق یہ ہوا کہ شام کا وقت تھا، شام کا وقت تھا. اس نے دیکھا باپ کی قبر ہے. دل نے کہا چل فاتحہ پڑھ لے، لیکن عقل نے کہا سن جنگل ہے، شام ہے، اگر رک گیا قافلہ چلا جائے گا، اکیلا رہ جائے گا، شیر چیتے آ کے تجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے. اس ڈر سے بیٹا چل دیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب وہ چلا تو پیچھے سے بڑی تیز آواز آئی، اور ایسی آواز تھی جس آواز کو سن کے بیٹے کے پیر کانپ گئے. وہ شیر یا چیتے کی دہاڑ نہیں، قبر سے اس کے باپ کی آواز آ رہی تھی. اس نے کہا تھا لخت جگر نور نظر، بڑی جلدی بے وفا ہو گیا. ابھی چند دن پہلے یہاں دفن کر کے گیا، اور آج تجھے باپ کی قبر پہ فاتحہ پڑھنے تک کی تجھے مہلت نہیں. تجھے یہ ڈر لگ رہا ہے کہ اگر رکے گا تو شیر چیتے پھاڑ دیں گے. اس نے کہا سن، اگر میری جگہ تو لیٹا ہوتا اور تیری جگہ میں کھڑا ہوتا، تو تو شیر چیتے کی بات کر رہا ہے، اگر تیرے اور میرے بیچ لوگ انگارے بچھا دیتے، بیٹے اگر آگ پہ بھی چلنا پڑتا میں آگ پہ چل کے آتا، لیکن تیری قبر کو ایسے چھوڑ کے نہ جاتا. بے شک بے شک. یہ باپ ہوتا ہے.
اور آج بیٹے 6 مہینے کے بعد ابا کی قبر کا نشان بھول جاتے. کہہ رہا بتائیے ذرا پردھان کہاں تھے ابا دفن؟ اسی کونے میں تو رکھے تھے. انہوں نے کان پکڑا, پگلے یہاں نہیں ادھر دفن کیا گیا تھا. ہاں مجھے دھیان نہیں رہا. جس دور میں بیٹوں کو باپ کی قبر کے نشان یاد نہ رہے, سمجھ لو پھر قیامت